جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں 11 بجے سے، مولانا جرجی صاحب خطبہ دیں گے 11 بجے سے مسجد بھر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی، یعنی وہ بعد میں آیا تھا، حضرت عمر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، وہ بعد میں آیا تو ایک رکعت میں شامل ہو گیا، تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو ایک رکعت بعد میں پڑھے گا نا، وہ پوری کرے گا۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا، یہ بعد میں آیا، پھر دیکھتے رہے پتہ چلا ایک ہی رکعت اس نے پڑھی، یعنی ایک مل گئی تھی، ایک پڑھ لی اور ایک بعد میں پوری کر لی۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب باہر نکلے تو خفیہ جو CID ہوتی ہے، خفیہ CID جو گپت طریقے سے پتہ لگا کے خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یہ لوگ ہیں، یہ ષڈینتر رچ رہے، تو خفیہ CID کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو، وہ کہا ہاں دیکھا، اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو۔ CID نے نوٹ کر لیا۔ کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا یہ روز دیر سے آتا ہے یا آج ہی دیر سے آیا ہے، نظر رکھنا، میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا، اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ CID نے کہا کیا سزا دیں گے؟ کہا میں اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پیر، یا دایاں پیر کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ، ہم اس کا ایک ہاتھ کاٹیں گے اور اس کا ایک پیر کاٹ دیں گے، اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر، اس کو خلاف سے ہم کاٹ دیں گے، ہم اس کو یہ سزا دیں گے۔ کہا امیر المومنین کیوں؟ کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں، اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے، 3 دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ منافق ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی، وہ بھی ایک رکعت۔ صرف جمعے ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی، ایک رکعت چھوٹی تھی، نماز تو مل گئی تھی، ایک رکعت تو ملی تھی، ایک رکعت بعد میں پوری کر لی۔ پیشاب پائخانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے، بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرین اور پیشاب کرنے جانا پڑتا، ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو، بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر نے فوراً سزا نہیں دی، کہا ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے آج دیر ہو گئی ہو، لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، روز دیر تھوڑی ہوگی، اگر منافقت اس کے اندر آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، اور 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا۔ ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں، صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں 11 بجے سے، مولانا جرجی صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی، جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا مولانا جرجی کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا، سعودی عرب کا رومال ڈال کے، جنت الفردوس بھی لگایا، خوشبو آ رہی ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے، اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے۔ سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں ان بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے، کتنے ایکشن؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا، کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے، اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے، بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں، آپ جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر،
کر اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں اور ان کے دونوں سینوں میں, عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر بھونک دیے گئے ہیں یہاں سے اور یہاں نکال لیا گیا ہے, یہاں سے کھنجر ڈالا یہاں نکالا گیا ہے. پوچھا اللہ کے نبی نے, جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے, جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی, اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی, اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی, اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی, یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی, بازار میں اسکولوں میں کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے. اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں, یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں چادر نہیں ڈالتی تھی, اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا. غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے, آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے, ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے, ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے. ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہوں, ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے, ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں. ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائے تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں. فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, ممیلات و مائلات, لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی, اتنا میک اپ کریں گی, لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک, بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک, ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک. میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے, میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے. یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی. لا يدخلن الجنت ولا يجدن ريحها. یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا. یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے, پردہ ضروری ہے. حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی. کہا علی نے کیوں رو رہی ہو, ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے. کہا علی میرے شوہر میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا. بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو, بتاؤ کیا وصیت ہے. فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے, میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا, دن میں نہیں. عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا, دن میں نہیں. حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی. مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا, ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں, اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. فرمایا اے علی, اے میرے شوہر میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں, میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا, میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا. پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے, میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے. حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر, ہماری عورتوں کے منہ پر. غور کریں, مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے. کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو, اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں, آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے. آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں, آوارہ بھینسیں, آوارہ بکریاں, آوارہ بھیڑیں, ان کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے, اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ و بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا, کوئی غلط نہیں کیا.
ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے۔ میرے بھائیوں 1:02 ہو چکا ہے۔ مجھے کہا گیا پہلے چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں چرخا چلاتی ہوں، سود کاٹتی ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ کہا امام صاحب کبھی کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن ہمارے پڑوس میں کھلا ہوا آنگن ہے، ہمارے پڑوسی کا کھلا ہوا آنگن ہے، کبھی کبھی اس آنگن میں روز چراغ جلتا ہے، وہ میرے پڑوسی کا چراغ ہے لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے آنگن میں چلاتا ہے، اور اس آنگن میں اس چراغ کی روشنی کبھی کبھی میرے گھر پہ آتی ہے۔ اگر میں اس روشنی میں چراغ جلا سود پھرا لوں، اس پڑوسی کی روشنی میں اگر میں سود پھراؤں، چرخا چلاؤں، تو اس پڑوس کی روشنی سے جو سود میں پھراؤں اور اس کی قیمت میں اپنے مالک سے لوں تو یہ قیمت میرے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ کیا میں اس روشنی میں جو چرخا چلا کر جو پیسہ کماؤں وہ میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تصور کرو امام احمد ابن حنبل غش کھا کے چکر کھا کے گر جاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس دور میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو تقوی کا ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں، ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس تقوی کی روشنی میں ذرا تصور کرو ہم کہاں ہیں، ہماری روزی کیا ہے، ہمارا مال کیا ہے، ہماری انکم کیا ہے، ہماری انکم آ کہاں سے رہی ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہم تصور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشان کر رہا، وہ ہمیں پریشان کر رہا، فلاں کا عذاب۔ کچھ نہیں، ہمارے اعمال ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمارے کرتوت ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہماری بدعملی ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں، صرف اتنا کہا اے اللہ کی بندی اگر تمہیں لگتا ہے تم اس سے مانگنے تو نہیں گئی ہو، تم نے چوری تو نہیں کی ہے، اگر اس کے آنگن میں روشنی جل رہی ہے اور وہ تمہارے آنگن میں آ رہی ہے تو میرے حساب سے امام احمد ابن حنبل نے کہا اس روشنی میں چراغ کی اس روشنی میں اگر تم سود کاٹ لیتی ہو تو میرے حساب سے کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم پرہیز کرو اور بچو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ احمد ابن حنبل کا، جبکہ چوری نہیں تھی، وہ جلا رہا ہے، دروازہ نہیں ہے، آنگن سے آنگن ملا ہوا ہے اور اس کے آنگن سے اس چراغ کی روشنی یہاں آ رہی ہے، تو اس میں بھائی آپ کی یہ لائٹ جل رہی ہے، اب ادھر روشنی جا رہی ہے تو اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ تم اگر چاہتے ہو کہ میری روشنی میرے گھر تک رہے تو تمہیں اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کی روشنی اور آپ کے بلب کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اپنا میری روشنی تیرے گھر کیوں آ رہی ہے، ہٹ اپنا گھر توڑ، تو آپ غلط ہے نا۔ ذرا تصور کرو احمد ابن حنبل نے جب وہ عورت جانے لگی، وہ بوڑھی عورت، تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے اس کا باپ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا، ضرور کسی اچھے اور نیک باپ کی تربیت ہوگی جس نے ایسی نیک بیٹی پیدا کی ہے۔ ذرا تصور نبی اکرم کی دعا اس لیے قبول ہوئی کیونکہ آپ سراپا رزق حلال استعمال کرتے تھے، صحابہ کی اس لیے مدد ہوئی اس جنگ بدر میں کیونکہ کسی صحابی نے مال حرام کو اپنا لقمہ نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں 1000 کا لشکر پھر مغلوب ہوتا ہے اور 313 صحابہ کو فتح ہوتی ہے۔ یہ 313 صحابہ جو لڑے یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی طاقت تھی، وہی اسپرٹ تھی، کون سی؟ ایمان۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو لڑتے؟ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی نے جو جذبات میں آ کے نعرہ لگایا تھا کرناٹک میں، اس کے اندر بھی کچھ ایمانی حرارت تھی، تبھی تو یہ اللہ اکبر کا لفظ نکلا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کا باپ عالم ہے، وہ ایک مولانا کی بچی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تربیت تو اچھی رہی ہو، ورنہ آج کل سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہاں نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر؟ وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں، وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹیکا بھی لگوا لیں گے، وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے۔ تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے، ہم اپنی اولاد کو کون سی تربیت دے رہے ہیں، کیسی تربیت ہونی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے؟ آپ سے اگر سوال کریں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو، صرف 3000 صحابہ، 3000، اور ان 3000 صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا، کتنے یہودیوں سے تھا؟ 10,000 کا لشکر۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف 3000، ایک طرف 10,000، وہ ہتھیاروں سے لیس،
یہ بیچارے فل ہتھیار نہیں، ان 3000 صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار جو انہوں نے کیا، یہ 3000 صحابہ کے دل میں جو 10,000 کا خوف نہیں تھا، وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایمان کی طاقت تھی، وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے، وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، اور جیتے، ان کو فتح ہوئی، ان کو کامیابی ملی۔ ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بھیا جلدی نکل جاؤ، بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ اور وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے۔ ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا، تو مجھے پتہ نہیں اٹھا، پیشاب کرتا ہے، سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے اور مائک پھینک دیا اٹھا کے، اور پھر اس کے بعد انڈے چلے، ٹماٹر چلے، جوتے چلے، چپل چلی۔ تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا، پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے، تو وہ اس دن سے یہ ہے بات بھائی، جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے، جب چاہے تب نکل جائے۔ جو آدمی آگے بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے، زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو۔ اور میری تقریر ہو رہی ہے، پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس، بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا۔ ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوا، لیکن آپ میں مان نہیں سکتا، ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی پی، وہ آپ کا ہائی ہوگا، کچھ بڑا ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر ذرا کپ کپی سی ہو رہی ہے۔ کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا، اللہ کی قسم چیک نہیں کیا، ایسی دوا دی، بولا آپ کا نہیں کریں گے، ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا، اور نہیں کیا۔ پتہ نہیں، وہ دیکھو بیچارے، دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر۔ اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اب ان کو کیا بولیں ہم، وہ چچا جا رہے ہیں بیچارے، اب تو چچی کے لائق بھی نہیں ہے، پھر بھی جا رہے ہیں، کیا کریں گے جا کے۔ اچھا چلیے، اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے، سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000، کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف، وہی اللہ کا ڈر۔ جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس، اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا؟ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے، طبقات کے الفاظ ہیں، ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے، پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے۔ ابو جہل نے نیزہ لیا، نیزہ، طبقات کے الفاظ، وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک ہلکی سی کھروچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ ادھر سے ڈالا، اس طرف نکال دیا، اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہو، وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو۔ اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما، اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے، یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ، یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا، میرے ایمان پر، کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں۔ جان جا رہی جائے، روح نکلتی نکل جائے، لیکن ایمان، میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، ایسا نہ ہو کہیں۔ ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اپنے اس ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت رکھنا، میں بہکنے نہ پاؤں، ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے۔ یہ دعا اس کے منہ سے نکلی ہے۔ ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر، اسلام پہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ ہو گئی تقریر ختم، جاؤ۔ اب 1 سال کے بعد جب جرجیت صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے، کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے۔
ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے. صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے. اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے, 313 لوگوں کو نکال کے لائے. 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی, سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے. 1000 کا لشکر سامنے, اب اللہ کے نبی دعا کر رہے کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار, ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں. اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما, اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں, کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیو تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو. بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے. ساری برائیاں, ہم شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی, اللہ ہمیں شراب سے بچا لے. اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر. اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا. اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے. اب دعا کرو, حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے. شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے. بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں نہیں ملے گی ایسی تو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے. پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا, پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا. پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی. بچہ شرارت کر رہا ہے, کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا, کبھی ماں پریشان, ہائے ماں پریشان اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی. لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو. جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی. یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے. ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا, کتے مر جاؤ, پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے, اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی, لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا. اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, قاری سدیس, یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام. ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا. اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے, ہمارے بچے ثناء اللہ مرسری بنے, ہمارے بچے ابن قیم بنے, ابن الجوزی بنے, ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے, ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے, تو آئے میری ماں بہنوں تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا, حلال روزی کھانا پڑے گی, رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال, بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو. تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے, ابن قیم بنیں گے, ثناء اللہ بنیں گے, امام مالک بنیں گے, احمد ابن حنبل بنیں گے. تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے, نہیں ہو سکتا. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے تلخ جملے. تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ. سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل, ہاتھ پیچھے سے بندھے, اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے, وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے, یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے, آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں, جمعے کا خطبہ دینا ہے, آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے, لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو, وہ
اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے. اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے, آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے, جائز ہے, لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما, اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے, اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی, اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان